میرا نام سعید اظہر شاہ ہے اور میں آرمی سے ایز میجر ریٹائر ہوا ہوں. اور میں 3 بچے ہیں میرے. ایک بیٹا ہے جو پیور آٹسٹک ہے, 2 بیٹیاں ہیں جو ایسپرجر سنڈروم کے ساتھ ہیں. اور پاکستان آٹزم ہیلتھ سائنسز اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن جو کہ ہم لوگوں نے پاکستان میں رجسٹر کروایا تھا ایز NPO, اس کا بیسک مقصد جو تھا, اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جو پرابلمز ایز اے پیرنٹس ہم نے فیس کیے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیرنٹس جن کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, ایجوکیشن نہیں ہے, وہ ان پرابلم سے نہ گزریں. آٹزم بیسیکلی نیورولوجیکل ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے اور 3 بیسک اس کے اسپیکٹس ہوتے ہیں جن کے تحت آپ ڈائگنوسس میں جاتے ہیں. اور جاننے کے لیے بیسیکلی اٹ از سوشل انٹریکشن یا سماجی روابط کہہ لیں. دین اسپیچ کا ان کا ایشو ہوتا ہے, بول چال میں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور اکیلے رہنا, اکیلے پریفر کرتے ہیں. 12 سال پہلے جب ہمیں فرسٹ ٹائم پتہ لگا کہ ہمارا بیٹا جو ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں فال کر رہا ہے, اس وقت دنیا میں 1000 میں سے 1 بچہ افیکٹڈ تھا. اور آج کی اگر ہم دنیا کی اس کی ریشو نکال کے دیکھیں تو 46 میں سے 1 ایوریج آ رہی ہے, اور ہائیسٹ ریٹ ہانگ کانگ میں ہے جہاں پہ 28 میں سے 1 بچہ افیکٹڈ ہے. سو اس کا گراف جس سپیڈ سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ ہر گھر میں ہر دوسرا بچہ آٹسٹک ہوگا. اور اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بیسک اویئرنیس ہی پیرنٹس کو نہیں ہے. اور اویئرنیس نہ ہونے کی سب سے بڑی ریزن ایک تو تعلیم ہے, دوسرا بینگ مسلم ریلیجن کا نالج بھی نہ ہونے کے برابر ہے لوگوں کا, سنی سنائی باتوں پہ زیادہ چلتے ہیں, خود تحقیق کوئی بھی نہیں کرتا. اسٹگمیٹائزیشن سب سے بڑی کاز ہے پیرنٹس کی ایکسیپٹنس میں. اور ہمارے یہاں پیرنٹس نے بہت آسان حل ڈھونڈا ہوا ہے اس ذمہ داری سے مبرہ ہونے کے لیے کہ جی پاگل ہے, مجذوب ہے, سایہ ہے, اس پہ جادو ہوا ہے. یہ کچھ ربر سٹیمپس ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں جو لگا کے ہم اپنے آپ کو ذمہ داری سے فارغ سمجھتے ہیں. اور آٹسٹک بچوں کا براٹ اپ اگر ہم دیکھیں تو ترقی یافتہ ممالک جہاں پہ گورنمنٹس بہت کچھ کر رہی ہیں ان کے لیے, وہاں پہ WHO کی رپورٹ 2018 کی جو ہے اس میں ایک ایوریج کاسٹ ایک آٹسٹک بچے کی سالانہ جو ہے وہ $60,000 پر اینم ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے ہاں دیکھیں تو ہمارے ہاں جہاں گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے, جہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, جہاں پہ بیسک زندگی کی فیسلٹیز کا فقدان ہے, وہاں پہ یہ کاسٹ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس صورت میں بھی کہ جب آپ کے پاس پیٹنٹ ڈائگنوسس نہیں ہے اور پیٹنٹ جو ہے نا ٹریننگ فیسلٹیز نہیں ہے, کیونکہ ان بچوں کی آپ ٹریننگ کر کے ان کی زندگی کو ایک لائن پر ڈال سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے پیرنٹس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ اگنور کر کے اس چیز کو اور اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مزید مصیبت میں ڈال رہے ہیں. بیسیکلی ادارہ بنانے کی جو مین ریزن تھی, اس کا سب سے بڑا پہلا سٹیپ جو تھا دیٹ واز اویئرنیس, کہ اتنی اویئرنیس پھیلا دی جائے کہ ہر انسان کو پتہ ہو کہ آٹزم بیسیکلی کیا چیز ہے, اس کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے. دین ادارے میں ہم لوگوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ جی اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کے طور پہ ہم کریں سب سے پہلے پیرنٹس کی تربیت, سبلنگس کی تربیت, کیئر گیورز پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے ان کی تربیت, دین پروفیشنلز اور گورنمنٹ کے اداروں جو ہیں
ان کے سٹاف کی تربیت سٹیپ وائز، مطلب یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے۔ اس کے بعد ڈائگنوسٹک فیسلٹی پاکستان میں نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ایک فیسلٹی اسٹیبلش کر دی جائے یہاں پہ کہ جس سے پیٹنٹ آپ کو ڈائگنوسس مل سکیں، تاکہ آپ کو آگے کا رستہ کلیئر نظر آئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے ایسے بچے کے ساتھ۔ دین سب سے بڑا ہمارے ہاں پیرنٹس کا جو ڈر ہے، وہ ڈر یہ ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، اس بچے کو دیکھ رہے ہیں، تکلیف سے گزارا کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس بچے کو مینیج کر رہے ہیں ہم۔ کل جب ہم نہیں ہوں گے تو اس بچے کا کیا بنے گا؟ اس کے اوپر آج تک کوئی کام بھی نہیں ہوا، اور یہ ڈر جو ہے پیسے والے پیرنٹس جو ہیں ان کا یہ ڈر اتنا ہی بڑا ہے، کیونکہ جس دن ان پیرنٹس کی آنکھیں بند ہوئی، پیچھے بندر بانٹ ہو جائے گی جو ہمارا معاشرے کا سسٹم چل رہا ہے، اور وہ بچہ سڑک پہ آ جائے گا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا ایک سیٹ اپ تیار کیا جائے جہاں پہ ان بچوں کو ان پیرنٹس کی وفات کے بعد یا ان کی زندگی میں بھی اگر وہ پیرنٹس چاہیں تو ان کے لیے ایک مینجمنٹ فیسلٹی کریٹ کی جائے، اور ان بچوں کو سیلف ہیلپ لیونگ کی طرف لے کے آیا جائے اور ان کو معاشرے کے فعال ممبر بنایا جائے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ یہ تو ڈس آرڈرز ہیں، ہم اگر ڈسیبلٹی کی بات کریں تو ڈسیبلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو فرنیچر کا کام سکھا دیں، اڈے پہ بٹھا کے گوٹا کناری کا کام سکھا دیں، ہم ڈسیبل لوگوں کو اس سے زیادہ اور کوئی کام بھی نہیں دیتے ہیں، جبکہ یہ بچے ونڈرز کر سکتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندگی کی ہر دوڑ میں ان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کیپیبلٹی کو پالش کیا جائے اور ان کو معاشرے کا فعال فرد بنایا جائے۔ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم انڈیجنسلی ادارہ بنانے کے بعد سے لے کے اب تک انڈیجنسلی ہم نے انٹیگرلی سب کچھ کیا ہے، ہم نے کہیں سے کوئی فنڈنگ نہیں لی ہے، اپنے طور پہ مینیج کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اپنے طور پہ مینجمنٹ مشکل ہو جاتی ہے، سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، لیکن ہم رکیں گے نہیں اس کام پہ۔ اور پیرنٹس کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہر گھر میں اس بچے نے آنا ہے، جس سپیڈ سے یہ ریشو اس کی بڑھ رہی ہے، ہر گھر میں اس بچے نے آنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ لوگ پرابلم فیس نہ کریں تو آئیں ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے تیار کریں ایسے بچوں کی مینجمنٹ کے لیے۔ وہ میرا یہی ریکویسٹ ہوگی پیرنٹ سے، اور باقی تمام جو ڈونرز ہیں جو اس کام میں آگے آنا چاہتے ہیں ان سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، پولیو کے اوپر دنیا میں بڑا کام ہوا، ہم پاکستان میں 1% کیس ہوتا ہے، اس 1% کیا کہ آپ کی پوری 22 کروڑ کی آبادی میں 1 یا 2 کیسز ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ کتنا خرچہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جب آپ کا 100 میں سے کتنے % ہو گیا، یہ 2% آپ کا آلریڈی ہو چکا ہے، مطلب 1 out of 46 از آلموسٹ 2% پاپولیشن کا، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ 50% سے اوپر چلا جائے گا۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس فیلڈ میں آگے آنے کی ضرورت ہے، تو یہی میری ریکویسٹ ہوگی۔ اور میں اس میں شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا دی ڈیولپرز کا کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ آٹزم کو پریورٹی دی ہے، اس کو سمجھا ہے، اور اس مد میں ہمارے ساتھ ایٹ لیسٹ اویئرنیس پھیلانے میں ان کی بہت بڑی یہ کاوش ہے کہ ہمارے ساتھ یہ آئے ہیں۔